بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. چلیے آپ کا سبق ہو گیا تھا, کوئی بتائے گا؟ سونے کی دعا یاد ہے آپ کو؟ سنائیے. آحیا آحیا, ٹھیک ہے نا. چلیے اچھی بات ہے, ماشاء اللہ صحیح ہو جائے گی. بیٹھ پڑھیں گے. نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے حضرت؟ آپ سے پوچھیں. نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ صم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون. کیا حکم ہے؟ پتہ نہیں کیا حکم ہے. سبق نہیں پڑھاؤں گا, یاد نہیں ہوگا تو دھیان رکھنا, کوئی فائدہ نہیں پڑھانے سے. کیا فائدہ ہے؟ اور شیخ عبداللہ کل آئے تھے آپ؟ کل آئے تھے؟ آئے تھے. 6 انچی کے لگتے ہوئے بچے نے پتی کر دی. کیسے بات کریں گے؟ 6 انچی کرتے ہوئے بچے نے پانی مانگے تو نیچے آ جائے گا. تو پانی کیسے مانگے؟ کیسے مانگے؟ گدے کو نیچے پڑے 6 انچی کا. اچھا, 2 ہاتھی بلائیں گے آپ, ان کی سنوں میں لگا کے 6 انچی گدا نیچے پڑیں گے. اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں. ہاں, جو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نجاست کو آپ صاف کر لیں, جو نجاست لگی ہوئی بدن پر, ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ, پہلا طریقہ پاک کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ گدے کو ایسے کر کے رکھیں, جہاں سے پاک ہے وہ سرا تھوڑا اونچا رکھیں, اور جو ناپاک سرا ہے وہ نیچے رکھیں, تاکہ پانی پاکی کی طرف نہ بڑھے. جب آپ پانی ڈالیں گے تو پانی پھیلتا ہے, تو اس گدے کو تھوڑا اونچا کر دیں آپ اس طرح سے, اور جہاں نجاست تھی اس کے اوپر سے پانی بہانا شروع کریں. ہو جائے گی تو پانی بہتا ہوا چلا جائے گا پاک. ٹھیک ہے, چلیے بہتر ہے ماشاء اللہ. ایک بچہ بھی پڑ جائے تو میرے لیے کام ہے. اور سوچ رہا ہوں میں ڈنڈا منگا لوں. چلیے دوسرا سبق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ. یہ پہلے سبق میں ہو گیا. اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کے سبق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ہو گیا ترجمہ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی. اب کچھ لوگوں نے اس میں بھی کیڑے نکالے. یہ صاحب کو کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے, جبکہ صحیح ترجمہ یہ اللہ کے نام سے شروع. بلا وجہ کی بات, دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ یہ کہنا شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع, دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے رہا ہے. بلا وجہ کی بحث, خواہ مخواہ کی, اور اس میں بلا وجہ کی اپنی علمیت جھاڑنا, اس کو بیوقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن لوگ اس طرح کی بیوقوفی کر کے خوش ہیں. ایک سے ایک بڑے نمونے پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بحث کریں گے اس چیز کی کہ شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع, اس میں علمی اعتبار سے ترجمہ کون سا بہتر ہے, تو جواب اس کا یہی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے یہ ترجمہ بہتر ہے. جواب یہ ہے کہ آپ جب بسم اللہ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں لفظ شروع تو آتے ہی نہیں ہے. کس کا ترجمہ ہے شروع؟ تو آپ ترجمے کے بیچ میں اپنے من کی بات فٹ کر رہے ہیں. یہ درست ہے؟ بسم اللہ میں باس ہے, با کے معنی کیا ہے؟ سے. باقی معنی کیا آتے ہیں؟ سے. جس نے تھوڑی سی بھی پہلی کلاس کی فارسی عربی پڑھی اس کے معنی سے کیا؟ سے. بہت سارے میننگس آتے ہیں اس کے, سے آتے ہیں. شروع کہیں سے نہیں آتے. سمجھ آ رہی نہیں؟ سے آتے ہیں. اسم کے معنی نام, بسمی نام سے, اللہ ہی اللہ کے نام سے. ورڈ ٹو ورڈ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. شروع تو ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شروع تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, یا پھر ہمارا دل کا ارادہ ہے, نیت ہے ہماری کہ بھائی میں شروع کر رہا ہوں اپنے کام کو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. تو صحیح ترجمہ تو یہ ہے علمی اعتبار سے. لیکن بہرحال اگر کوئی وہ ترجمہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو کوئی حرج اور کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بلا وجہ کی علمیت نہیں بگاڑنا چاہیے ہر جگہ. چلیے بہرحال کہتے ہیں تسمیہ. بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں پر ہے؟ 19ویں پارے میں, سورہ نمل میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا بلقیس کو جب خط لکھا تھا تو وہ خط کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا. اس خط کا ذکر ہے قرآن پاک میں, وہاں قرآن پاک کی آیت ہے جو صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے, اور یہ کسی خاص صورت کے شروع کا حصہ نہیں ہے. جس صورت کے شروع میں سورہ فاتحہ ہے, ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے, ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے, لیکن وہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ صورت کو شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, لفظ شروع بسم اللہ کا حصہ نہیں ہے, ہم کرتے ہیں شروع. ٹھیک ہے نا.
تو ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ صورت کا حصہ نہیں ہے. البتہ بسم اللہ قرآن پاک کی ایک آیت جو میں نے بتایا آپ کو 19ویں پارے میں سورہ نمل میں کہتے ہیں آیت یہ ایک ہی ہے. البتہ 114 میں سے 113 صورتوں کے شروع میں صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہے. ایک سورہ برات جس کا نام سورہ توبہ بھی ہے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملتی. اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہوں تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, اور اگر تلاوت شروع ہی یہاں سے کر رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی بات. کوئی آدمی 10واں پارہ شروع کر رہا ہے, سورہ توبہ سورہ برات کون سے بارے میں؟ 10ویں بارے میں. کسی نے 10واں پارہ پڑھنا شروع کیا, چاہے وہ شروع سے کیا ہو یا ایک صفحے بعد یا دوسرے بعد, خلاصہ یہ کہ سورہ توبہ سے پہلے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ پہلے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے, اب سورہ توبہ آ گئی تو اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ شروع سورہ توبہ سے کر رہا ہے تو اس کو پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے. عوام میں اس کے تعلق سے بڑی غلط فہمی رائج ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی صورت شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے, اور پتہ نہیں کون سا کلمہ انہوں نے ایجاد کیا کہ وہ پڑھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک مسئلہ ہو گیا جس میں یاد کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے, صرف سمجھنے کے لیے سمجھ لیں. اب یاد کرنے کی چیز کیا آگے مسئلہ دوسرا, کیا امام نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھے؟ امام نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھے. ٹھیک ہے نا. دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ ہے. اگر میں یہ کہتا کہ ترجمہ یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا, تو کوئی عقل مند جو یہ کہے گا بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے, پھر وہ کیا اٹھے گا اونچی آواز کا ترجمہ کہاں سے کیا تم نے؟ تو یہ عقل سے کیا ہے, اور وہ عقل خود ہی یہ کہہ رہی ہے یہاں ترجمہ بنے گا. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے اور 3 خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی, ان چاروں میں سے کسی کو بھی میں نے نماز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ پڑھیں نا, بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی, کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت دوسری احادیث سے ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی؟ تو یاد رہے گی بات. مسئلہ کیا ہے؟ نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی. کون؟ منفرد تو آہستہ پڑھتے ہی ہے, مقتدی کو پڑھنی نہیں ہے. امام نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے صحیح مسلم شریف کی, جو حدیث کی بڑی کتابوں میں دوسری بڑی کتاب. ٹھیک ہے نا, کل کے سبق میں جو حدیث آئی تھی وہ کہاں کی تھی؟ بخاری شریف کی. اللہم بسمک اموت و احیا جو دعا ہے. ٹھیک ہے. آج جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 خلفاء کے پیچھے, یعنی تینوں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, اور ان میں کسی سے بھی میں نے نماز میں بسم اللہ کو نہیں سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ انہوں نے آہستہ پڑھی. سمجھ آ گئی؟ بس اتنے یاد کر لیں, بلکہ آگے پڑھا دیں. آگے یاد کرنے کا نہیں, سمجھنے کا, تو پڑھا دیتے ہیں. نمبر 3 سبق آج کے سبق میں تیسری چیز, تقدیس ذات و صفات باری تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات کی تقدیس. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم, اعضائے جسم یعنی ہاتھ, پیر, چہرہ, پنڈلیاں, انگلیاں, ناک, کان, آنکھ, ان سے کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے. اور لوازم جسم یعنی جسم کو جو چیزیں لازم ہیں, جیسے کھانا, پینا, اترنا, چڑھنا, سونا, بیٹھنا, تکلیف ہونا, خوش ہونا, ان سب چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک چیز الگ ہے, ہماری طرح اللہ تعالیٰ نہیں ہنستے. ٹھیک ہے نا, ہماری اور دکھ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہونے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں مسکرانے کا مطلب آتا ہے کہ وہ کیا ہے, اس کا آگے آئے گا. قرآن اور حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے, یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے اعضاء کا بیان ہے یا مخلوق کی جو صفات ہوتی ہیں, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں منسوب ہوتی ہیں, وہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہوتی. سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں. کیونکہ یہ چیز سمجھیں, نہ اللہ کی ذات کو ہم بعینی سمجھ اور بیان کر سکتے کیونکہ دیکھا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہی صفات کو سمجھ اور بیان کر سکتے بعینی جیسی ہیں, وہ تو بس ایک تعبیر ہے, ایک سمجھانے اور سمجھنے کے لیے. پھر متقدمین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں, ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. جبکہ متاخرین یعنی بعد والے علماء کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ظن, گمان کے درجے میں معلوم ہے, یقین کے درجے میں معلوم نہیں ہے. یعنی پاسبل ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے قرآن میں یا کہیں پر بھی جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ ہیں, جیسے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. تو یہاں لفظ ہاتھ مراد نہیں, ید مانے کیا آتے ہیں؟ ہاتھ. لیکن ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے پاک ہے. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہاں پر قدرت باری تعالیٰ مراد ہے.
یہاں ید اللہ کا مطلب ہے تو وہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اترنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے. جو حدیث ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ساتویں آسمان پر سے بھی ہے، لیکن جب پہلے آسمان پہ آنے کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. بس سبق یہیں تک رہ دیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.